السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نیکی پھیلانے اور برائی سے منع کرنے کی تاکید۔ ابن ماجہ اور الترغیب نے صحیح ابن حبان سے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدہ پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کے دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ صرف یہی کلمات طیبات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، بالکل سچ فرمایا کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ حق تعالی جل شانہ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ رب تعالی جل شانہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالی جل شانہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلہ میں تمہارے قدم جما دے گا۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں رب تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالی جل شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور صرف اللہ تعالی ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منصور میں ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ حق تعالی جل شانہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، وہ بیکار چلی جاتی ہے اور دعائیں بھی بے اثر رہ رہی ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے عمل اور سوچ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ ہماری یہ دعائیں بے اثر کیوں رہ رہی ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ہی اصل سمجھ لیا ہے اور اسی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اسی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جد و جہد کا محور بھی دنیاوی زندگی ہے، نہ ہم آخرت کو نصب العین بناتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے
کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، یعنی سب کچھ اپنا آخرت ہی کو سمجھ لیتا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، یعنی ہر کوشش ہر محنت کا محور دنیا ہی بنا لیتا ہے، تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ ایک نظر ہمیں اپنے رویوں پر ڈالنا پڑے گی کہ ہمارا مقصد صرف دنیا کی ترقی، حصول دنیا ہے، یا اسی کے لیے ہم جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہماری ہر بات کا محور آخرت ہوگا، ہماری ہر محنت کا محور آخرت ہوگا اور ہماری جد و جہد کا محور بھی آخرت ہی ہوگا، کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ تو بہت مشہور ہے کہ رب راضی تو سب راضی۔ کیوں نہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف جھک جائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہینڈز اپ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج تک جو کیا، اور آئندہ صرف وہی کام کروں گا جو تیری رضا کے لیے ہوگا، جس سے تو راضی ہو، اور تیری رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ دنیا کمانا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے تحت ہوگا، کہ جو بھی کام ہو رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے ہو۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور اصل مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے ان کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ ہر مسلمان اپنی منزل اور اپنا قبلہ رب تعالیٰ جل شانہ کو بنا لے، کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی وجہ سے ہماری محنت، ہماری گفتگو، ہمارا سارا کچھ ہوگا تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے اور دنیا کی برکات اور نعمتوں سے بھی نوازیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔